پاک ہیں اور الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو ہینڈ آؤٹ مل گیا ہے میثاق والا؟ جی سر، الحمدللہ۔ جی سر۔ وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، میں نے آج پڑھانا ہے۔ سب سے پہلے آئینہ آیت نمبر 7 پر جو ہم نے آج شروع کرنی ہے۔ پچھلی آیتوں کے بارے میں کوئی سوال ہے آپ کا؟ 1 تا 6 سورہ احزاب کی۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، اب یہاں آپ دیکھیں، یہی آیت وہاں جو ہے آپ دیکھیں گے، جو میثاق میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ بالکل صورتحال واضح ہو جائے۔ انبیاء کا میثاق کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا میثاق تھا، مسلمانوں کے ساتھ کیا میثاق ہے، اور پھر اس میثاق جو پکا عہد ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا، اس کی تفصیلات معلوم بتاؤں گا، اور مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا، اور اگر ہم نے پورا نہ کیا تو پھر کیا اس کے ہولناک اور خوفناک نتائج ہوں گے۔ قرآن کو جب سمجھ کے پڑھتے ہیں نا تو یہ چیزیں اتنی کھل کے سامنے آتی ہیں کہ انسان کہتا ہے اللہ رب العالمین نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی سمجھانے میں، اور ہم ہیں کہ ہم بے پرواہی اور لاپرواہی کی کوئی حد نہیں ہے ہماری۔ کوئی سوال نہیں ہے تو میں آگے چلتا ہوں آیت نمبر 7 پر، جو بنی انبیاء کا عہد ہے، اور بڑے غور سے سنیے، سمجھیے، جو بات سمجھنا ہے سوال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور اے نبی یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا اور تم سے بھی۔ پیغمبروں کے نام گنوا دیے، وَمِنَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مریم، اور یہی میثاق اللہ تعالیٰ نے لیا نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا۔ یہ غلیظ وہ اردو والا نہیں ہے، غلیظ کا مطلب پختہ، پکا۔ اچھا، اب ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ سارے نبیوں سے بھی اللہ نے عہد لیا۔ اب وہ عہد کہاں ہے قرآن میں؟ بتائیں ذرا، ابھی آپ پیچھے پڑھ کے سورہ آئے ہیں۔ اعراف میں، سورہ الاعراف میں۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ ابھی پڑھ کے آئے ہیں پیچھے آیت نمبر 2 اسی صورت کی، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ پہلا کام یہ ہے کہ اس وحی کی جو رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہے اس کا اتباع کرنا۔ اس لیے ہر نبی کہتا ہے انا اول المسلمین۔ کیا مطلب ہے نبی کا یہ کہنا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ انا اول المسلمین؟ جو اللہ کی طرف سے جو بھی وحی تک اترتی ہے، پہنچے سب سے پہلے میں ان پہ سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ جو وحی نازل ہو رہی ہے سب سے پہلا آدمی میں ہوں کہ اس کی اتباع کا حق ادا کروں گا، یہ ہے اس کا مفہوم۔ اچھا، اب اگر آپ بڑے غور سے دیکھیں تو نیچے ہم نے بالکل کھول کے بتا دیا ہے کہ تمام انبیاء سے، اس ہینڈ آؤٹ پہ ہی دیکھیں احزاب کی 7 کے نیچے، کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد دلائی، اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد دلائی کہ تم جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہے اس کا اتباع کرنا۔ اس لیے ہر نبی کہتا ہے انا اول المسلمین، کہ پہلا کام یہ ہے کہ اس وحی کی جو رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہے اس کا اتباع کرنا۔ اور
ڈاکٹر مقبول صاحب آپ کا مائک کھولا ہوا ہے، پلیز بند کریں، لوگوں کو ڈسٹرب مت کریں، سب لوگ اپنے مائک چیک کریں۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام انبیاء سے اللہ نے نام لے کر بتایا کہ ہم نے تمام انبیاء سے یہ میثاق پکا عہد لیا، اور وہ پکا عہد کیا ہے؟ اگر آپ پیج 2 پہ آ جائیں تو کھول کے بتا دیا کہ عہد میثاق سے مراد، پیج نمبر 2 پہ ہوں میں، کھول کے دیکھیں۔ آیت کے سیاق و سباق سے واضح ہے کہ فرائض نبوت کو ادا کرنے کا عہد، جس کی پابندی منصب نبوت پر مامور ہونے کی بنا پر عائد ہوتی ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا نبوت کے منصب پر مامور کیا تو یہ عہد تھا کہ وہ اس وحی جو ان پر نازل ہوگی اس پر عمل کرنے میں سب سے پہلے آدمی ہوں گے۔ ان فرائض میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر محض اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی وحی کی پیروی کرنا بھی شامل ہے، اور لوگوں تک بے کم و کاست اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا اور اس کے دین کو واضح کر دینا بھی شامل ہے۔ اچھا، یہ لوگوں تک جو دین پہنچانا اور واضح طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، پھر یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ سر امت مسلمہ کی آپ کی اور میری ڈیوٹی ہے۔ امت مسلمہ کہہ کے اپنے آپ کو مت نکالیں، آپ کی اور میری ڈیوٹی ہے۔ لہذا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی چیز کو آیت نمبر 2 میں وحی الہی کا خود اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، اور آگے آیت 39 میں یہ سرحد کر دی گئی کہ انبیاء اللہ کے پیغام کو انبیاء اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے، اور وہ اللہ کے پیغامات کو پہنچا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ آیت میں انبیاء سے لیے ہوئے عہد کا عمومیت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے جلیل القدر انبیاء کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کوئی سوال کتنا اہم ہے، انبیاء کس قدر خائف رہتے تھے کہ اپنے اس منصب پہ نبوت کے تقاضے پورے کرنا، جو کہ وحی الہی کو پہلے خود اس پر عمل کرنا اور اس کا نفاذ یقینی بنانا۔ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مدینے میں جوں جوں احکامات آتے گئے فوراً یہ بہانہ نہیں بنایا کہ آج 75 سال گزر گئے ہیں، اس ملک اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم اس کو نافذ کریں گے، ایک شک برابر بھی نافذ نہیں کیا ہم نے۔ کتنے بڑے مجرم ہیں آپ سوچیں۔ یہ جو حکمران ہمیں آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، وہ یہ آیتیں کیوں نہیں پڑھتے جو قرآن کے اندر موجود ہیں؟ بتائیں نا مجھے۔ جی یہ ان کے اپنے مفاد پر زد ڈالتی ہے نا، اس وجہ سے وہ تو وہی پڑھیں گے حق جو ان کے بات مفاد کے۔ پھر حق اللہ کے، بات کرنی ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، تو اگر اس دنیا میں اگر چند روزہ جو ان کو آزادی دی گئی ہے اس کا مس یوز کریں گے تو پہنچیں گے تو اللہ کے پاس، اور پھر لگ ان کو پتہ جائے گا کہ اللہ نے ہمیں کون سا میثاق ہم سے لیا، سمعنا و اطعنا، اور ہم کیا کرتے رہے دنیا میں۔ کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یقین مانے جب اس وقت صورتحال جو انسان کی اللہ کے سامنے ہوگی، کس قدر سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ کے سامنے بندہ حاضر ہے اور اللہ کو اے ٹو زیڈ پتہ ہے، اس کی نیت کیا تھی، عمل کیا تھا، کیسے کیا، کیوں کیا، اور پھر وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ قرآن نے کھول کھول کے یہ بتایا ہے، اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں، لے لے جو کچھ دنیا میں لینا ہے، میں آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں اور آپ کیوں نہیں الرٹ ہوتے؟
یہ تو تھی نا آج 7 اور 8 میں پھر دیکھیں بڑا کلیئرلی بتا دیا یہ کیوں ہے سارا کچھ. میثاق لینے کی حکمت کیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ لوگ جو اپنی سچائی میں پکے ہیں ان سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے. وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور بڑا دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے کافرین سے. اچھا، یہ صادقین اور کافرین کا یہاں اس آیت میں کیا مفہوم ہے؟ ایک آدمی بولے. جی سچے لوگوں سے مراد انبیاء ہے، اور کافر جو ہے کیا وہ بات کر رہی ہیں آپ؟ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ صادقین سے مراد انبیاء اور وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس عہد کو، اس میثاق پر عمل کیا. اور کافرین وہ سارے لوگ ہیں، انبیاء نہیں ہیں، وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کا انکار کیا، جو آج امت مسلمہ کا حال ہے. اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر. تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ایمان؟ بتائیں نا مجھے. ایمان اس میثاق کو پورا کرنے کا نام ہے. آگے سورہ آراف کی آیت ہماری ایک بہن نے پہلے کہی، سنیں. وَلَنَسْأَلَنَّ فَلَنَسْأَلَنَّ، پھر ہم ضرور پوچھیں گے، لام تاکید کا ہے. الَّذِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، ان لوگوں سے جو ان کو ہم نے ان کے پاس بھیجا، کہ کیا انہوں نے ارسل، ہاں، ان لوگوں سے جن کی طرف یہ انبیاء بھیجے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی ٹھیک ٹھیک ادا کی یا نہیں کی. آیت نمبر 7 اور 8 میں اب بیان کر رہا ہوں سورہ احزاب کی، اور ہینڈ آؤٹ کی بھی یہ ابتدائی آیات ہیں جو میں نے بھیجا ہے آپ کو. جی، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ناہید اختر صاحب اپنا مائک بند کریں پلیز. ناہید اختر صاحبہ، آپ کا مائک آن ہے. اچھا، یہ تو تھا انبیاء کا میثاق. اس کے بارے میں کوئی سوال ہو؟ ہر نبی نے بدرجہ احسن اپنے میثاق کو پورا کیا. سر یہ انبیاء کا تو کل انبیاء کا ذکر کر دیا ماشاءاللہ آیت 7 میں. تو اگر آگے آیت 7 کے آخر میں دیکھیں، پھر الگ سے حضور کے بعد 4 اولو العزم انبیاء کا بھی ذکر الگ سے کیا. اس کا کوئی وجہ ہے؟ حالانکہ وہ بھی انبیاء میں ہی آ جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ انبیاء وہ ہیں جن کے بعد ان کی امتوں میں پھر انبیاء آئے. یہ مشہور ترین انبیاء ہیں، تو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر اس لیے کیا، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کا، کہ یہ بڑے جلیل القدر انبیاء تھے. تو ان کا خاص طور پہ ذکر کرنا کہ یہ میثاق تو ہر نبی کے لیے تھا، لیکن یہ انبیاء جو قرآن میں بہت مشہور ہیں. اور دیکھیں نا، حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے. حضرت ابراہیم کا آپ پڑھ چکے ہیں سیرت ابراہیم میں، آگ میں ڈالا جانا، باپ سے ڈائلاگ، قوم سے ڈائلاگ، پھر عراق سے ہجرت فلسطین، فلسطین سے مصر، مصر سے مکہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر اللہ نے ساری آزمائشوں کے بعد ابراہیم کے گلے پر چھری چلا دو. جب سب کامیاب نکلے تو اللہ نے کس طرح ان سے، پھر اللہ رب العالمین نے وعدہ فرما لیا کہ میں تمہاری امت سے ہی انبیاء کو لے کے آؤں گا. یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہینڈ آؤٹ کس گروپ میں ہیں. آج صبح میں نے بھیجا ہے،
اور آپ جاگے نہیں ہوں گے. آپ مومن صبح جاگتا ہے، تیاری کرتا ہے درس کی، اور یہ دیکھتا ہے کہ کوئی ہینڈ آؤٹ تو نہیں آیا، نہیں ملا، تو ابھی اچھا پہلی کلاس ہے تو آپ نے رجسٹر نہیں کرایا، فوراً رجسٹر کرائیں پہلے، اور کلاس کے درمیان ڈسٹرب مت کیا کریں. آپ رجسٹر کرائیں، آپ کو ہر چیز ملے گی بر وقت. اچھا، اب آپ نے دیکھا سر، آپ کا جواب مل گیا آپ کے سوال کا؟ جزاک اللہ. اچھا، سر ایکسکیوز می، یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ رسول ہیں، ان پہ شریعت نازل ہوئی ہے، تو باقی سارے انبیاء ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ بھی آیا ہے، اس میں وہ کتاب بھی نازل ہوئی ہے حضرت داؤد پر، زبور بھی، لہذا آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ سوچ کے بولا ٹھیک کریں. ہے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک. اچھا، اب یہاں تک تو ہمیں انبیاء کا. اب ذرا ہینڈ آؤٹ سے نکل جائیں اور آپ اپنے اس کو سامنے رکھیں. جس بہن کو نہیں ملا وہ اپنا واٹس ایپ نمبر مجھے بھیجے ابھی، اور ابھی آپ کو آ جائے گا واٹس ایپ پہ. اچھا، اب آ جائیں، ایک اور آیت ہے آل عمران کی 81، پیج نمبر 2 پہ آپ کے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا. لما آتیناکم من کتاب والحکمہ، جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت عطا کریں گے. ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، پھر کل اگر کوئی دوسرا رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو آپ کے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی ضرور مدد کرو گے. یہ بھی اس میثاق کا حصہ تھا. قال اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے اس کے اوپر، یہ جو عہد میں نے لیا تھا اس کے اوپر تم نے اس کی تصدیق کی. اور ہاں، ایسا نبی آئے، پہلے اس کو پھر سن لیں، جو تصدیق کرتا ہو جو پہلے تمہارے پاس موجود ہے، تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ بھی میثاق کا حصہ تھا. اور پھر فرمایا کالو، تو انبیاء نے کہا اقررنا، ہم نے اس بات کو مان لیا. قال، اللہ نے فرمایا فاشہدوا، گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ ہوں ان گواہوں میں سے. یہ تھے سارے انبیاء کے میثاق، مواثیق. اور اب ہم چلتے ہیں میثاق بنی اسرائیل میں. میثاق بنی اسرائیل کا کیوں ذکر ہے یہاں خاص طور پر، اور بڑا لمبا چوڑا ذکر ہے، آیاتیں دیکھ لیں آپ، میں سب آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن یہ ذکر کیوں ہے ان کے مواثیق کا؟ سر جی وہ جو انہوں نے غداری کی تھی بنو قریظہ کی طرف بھی اشارہ ہے. خدا کا وہ خوف جو کریں، خدا کا خوف کریں. آپ پہلے اس کی، بھائی یہ امت بنی اسرائیل جو تھی یہ امامت پر فائز تھی. وہ باتیں بہت بات کی ہیں. تو وہ امت جو امامت پر فائز ہوتی ہے اس کی ذمہ داریاں بھی دوسروں کے سوا ہوتی ہیں. لہذا بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ تک دنیا کے دینی امامت کے قائد رہے. یہ کیوں نہیں کہتی آپ؟ بسن دوڑ کے آپ بنی اسرائیل، وہ بنو قریظہ تو آخری فرقہ ہے، یہودیوں کا طبقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل ہوا. لہذا بنی اسرائیل پر اس لیے کہ وہ امت بنی اسرائیل جنہوں نے نام دیا تھا، اللہ نے تو ان کو اہل کتاب کہا ہے، انہوں نے بھی غداری کی. اور کیا میثاق تھا، بڑے غور سے سنیں، کیونکہ ہمیں آگے ہمارے خود میثاق آ رہا ہے. جب امامت تبدیل ہوئی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد امامت ان کو معزول کر دیا گیا امامت کے مقام سے بنی اسرائیل کو، اور وہ امامت کس کو دی گئی ہے؟ امت محمد۔ اچھا، اب سارے مت بولا کریں۔ اور یہ کہاں ذکر ہے اس تبدیلی امامت کا؟ سورۃ 143 سورہ بقرہ، کذالک جعلناکم امۃ وسطا سورہ لتکونوا شہداء۔ آیت 143۔ ہمیشہ آیت کو بولا کریں۔ آیت بالکل آپ اس بہن نے ٹھیک کہا، بقرہ آیت 143 میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، اب آپ کا امتحان میں دونوں تفصیل سے پڑھا چکا ہوں آپ کو، بقرہ بھی اور آل عمران بھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل کو جب معزول کیا اور امت مسلمہ کو اس پر، تو اس کی ذمہ داریوں کا بیان کہاں پر ہے؟ کون سی امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا بیان قرآن میں کہاں کہاں ہے؟ جلدی بتائیں۔ تم اخرج الناس، تم نکالی گئی ہو آپ نوٹس نہیں سر لے جی، رہے، آپ بڑے غور سے سنیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو نصف آخر ہے 143 کے بعد 283 تک امت مسلمہ کو احکامات دیے گئے ہیں۔ ان احکامات کی پابندی کرے گی تو پھر اس مقام کو برقرار رکھ سکے گی۔ اور پھر یہی جو ہیں وہ 120 تا کچھ 10 آیتیں سورہ آل عمران میں ہیں، جہاں بتایا گیا ہے کہ تم خیر امت ہو اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ لکھیں تاکہ آپ کو قرآن کا کانٹینٹس پتہ ہوں۔ تو جب اللہ نے فیصلہ فرمایا بقرہ کی 143 میں کہ اس امت کو اب مقام دیا جائے گا امامت کا، تو وہاں ذمہ داریاں 143 سے آگے ساری ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں بقرہ میں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی۔ قرآن کو ثواب کے لیے نہ پڑھیں، ثواب اس وقت ملے گا جب ہم اس کو یہ سمجھ کے عمل کریں گے۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی 63 میں، وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَاكُمْ فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ یاد کرو وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا۔ یہ میثاق لینے کا حال بھی دیکھ لیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑنا۔ وَاذْكُرُوهُ، ہاں، وَمَذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کتاب میں بیان کیا ہے اس کو یاد رکھو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو تقوی کے لیے ان بنی اسرائیل کو کیا کرنا تھا؟ جلدی بتائیں۔ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا تھا۔ تورات کو مضبوطی سے پکڑنا تھا۔ اب آپ بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بات کریں۔ کتاب کون سی کتاب؟ تورات۔ اچھا، تو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے احکام پر عمل ان کے احکامات پر عمل کرنا۔ قرآن نے مسلمانوں کو کیا کہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ اللہ کی یہ رسی جو تمہارے ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، قرآن، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ ان کو بھی یہی کہا، یہاں الفاظ دوسرے ہیں، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور مسلمانوں سے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کیا بات ہے! جب آپ ان کو ملا کے پڑھتے ہیں تو آدمی اش کر اٹھتا ہے کہ قرآن نے کیا انداز اختیار کیا ہے، سمجھانے کے کیا طریقے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 63 کے بارے میں کوئی سوال؟ جلدی بتائیں۔ آگے چلیں، 64 میں اللہ کہتے ہیں ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، تم پھر
اس کے بعد کہ یہ میثاق میں نے تم سے لیا بنی اسرائیل کو اللہ کرے، پھر تم پھر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم سخت خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ یہ تو اللہ نے بار بار انبیاء بھیج کے تمہیں یاد دہانیاں کرائیں تاکہ تم اس پر قائم رہو۔ یہ اس کا رحم تھا، یہ اس کا فضل تھا۔ آیت 64 کے بارے میں، بقرہ 64 کے بارے میں کوئی سوال؟ ذرا غور سے پڑھیں، سمجھیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے وارننگ ہے۔ آیت 83 بقرہ میں کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ آج مجھے بتائیں، کیا امت مسلمہ یہی کر رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں سر۔ اپوزٹ کر رہی ہے سر، ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ عبادت طاغوت کی، طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ ہر شیطانی قوت۔ بھائی نام لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج ہم کن کا کہنا مار رہے ہیں۔ عبادت جی کا ہم مطلب ہے اس قوم کا امریکہ، جس کی آپ اطاعت کر رہے ہوں۔ آج ہم امریکہ کی اطاعت کر رہے ہیں، امریکہ کی عبادت کر رہے ہیں اس معنی میں۔ اللہ نے تو کہا تھا خالص میری قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا۔ ذرا غور کریں، یہ قرآن کو اس طرح نہ پڑھیں کہ آپ کو معنی سمجھ میں نہ آئے۔ قرآن اس وقت ثواب دے گا جب ہم اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر کما حق کا ہوا علم عمل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، خلفائے راشدین نے عمل کیا، مدینے کی ریاست کو دیکھ لیں۔ آج ہم نے 75 سال میں اس ملک کا جو اللہ نے ہمیں دیا سب کچھ موجود، لیکن ہم اتنے گر گئے کہ ہمیں آج پائی پائی کے محتاج ہیں۔ سوچیں، یہ اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا، ملک بھی دیا، ہدایات بھی دی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کیا بات ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ وَذِي الْقُرْبَى، اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان کا سلوک۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ۔ چاروں کا حکم ہے، والدین، اس کے بعد ذوی القربہ درجہ بدرجہ، پھر یتامہ، پھر مساکین۔ آج ہم مسکینوں سے اتنی نعوذ باللہ نفرت کرتے ہیں، ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے محبت اور شفقت کا ہاتھ پھیرا کسی یتیم کے سر پر، تو جتنے اس کے سر کے بال ہیں اتنی اللہ نے اس کے کو نیکیاں لکھ دی اس کے کھاتے میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سوچیں، غور کریں، قرآن کس طرح ہمیں ان چیزوں پر لاتا ہے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ سب سے اچھی بات، جو ہی کسی سے ملاقات ہو تو آپ فوراً کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ جواب دے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ ہم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو۔ اللہ کہتے ہیں پھر بنی اسرائیل نے کیا، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا، سوائے چند لوگوں کے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ تم نے ہر نبی کے بارے میں یہی حرکتیں کی۔ یہ تھے بنی اسرائیل، اور اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ اس وجہ سے اس نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کیا، تم یہ حرکتیں نہ لیکن کر۔ ادھر ہاں میں نے کام اردو کا سارا بنایا ہوا ہے۔
سیرین فاطمہ صاحبہ خدا کا خوف کریں، آپ کی یہ ساری باتیں پوری دنیا سن رہی ہے، بند کریں مائک کو۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ یہ جو بقرہ کی 83 ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے ذرا بھی نہیں۔ میثاق بھی اللہ نے کتنے سخت لیے، بقرہ کی 84 دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا، لا تفسکون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے گھروں سے لوگوں کو بے گھر نہیں کرو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا عہد بھی کیا، وانتم تشہدون، اور پھر تم خود اس کے گواہ بھی ہو کہ تم نے ان سب کی خلاف ورزیاں کی۔ یہ تھی آیت 84، اور آل عمران 187 آپ کے پیج نمبر 3 پر ہے، وہاں کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یاد کرو اس عہد کو جو اللہ تعالیٰ نے اوت الکتاب، اہل کتاب سے لیا تھا جن کو کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ اس کو تم لوگوں پر بیان کرو گے کھول کھول کے، جو آج ہماری ذمہ داری ہے قرآن اور سنت کو کھول کھول کے بیان کرنا۔ وَلَا تَكْتَمُونَهُ، اور اس میں سے کسی چیز کو چھپانا نہیں ہے، سب چیزیں پوری پیکج کو جو ہے جو تورات میں اس کا بیان کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں مرضی کی پسند کے بیان کر دو، کچھ کو چھوڑ دو، نہیں، پورے کا پورا۔ فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر ان کی بدبختی کیا تھی، انہوں نے ان سب چیزوں کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ یہ سارے عہد اللہ نے لیے اور انہوں نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں کم قیمت والی چیز خرید لی۔ وہ کیا تھی جو کم قیمت والی چیز انہوں نے خریدی؟ جو ان میثاق کے دنیا، باوجود دنیا دنیاوی پرستی، مفادات مال سر۔ پرستی، ہوس پرستی، دنیا کے میں غرق ہو گئے۔ پوری بات کھول کے بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنی بری حرکت ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ جو دنیا کو آخرت کے بدلے میں قربان کر رہے ہیں، یہ کتنا برا کام ہے ان کا۔ دیکھیں قرآن کس طرح کھول کھول کے بیان کرتا ہے، اور یہ آپ کو میرے لیے آئینہ ہے کہ ہم کہیں وہ تو نہیں کر رہے جو بنی اسرائیل کر رہا تھا۔ یہ تھی آیت 187 آل عمران کی۔ آگے چلیں، پھر آیت نساء کی 154 میں کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طور کو اٹھا کے ان سے میثاق لیا کہ اگر تم اس میثاق کو پورا نہیں کرو گے تو وہ اللہ جس نے اس وقت میثاق کوہ طور کو اٹھا رکھا ہے وہ تمہیں کسی بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ، اور ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدن، سجدہ ریز ہو کر، جھک کر، وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ان سے یہ تاکید کی، ان کو کہا لا تعدوا نعمت، نہ تعدوا فی السبت، اور سبت کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سے پکا عہد لیا۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا حشر کیا اس عہد کا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی ان کی اقامت دین کے امام تھے یہ، تو کس طرح پھر یہ اللہ نے ان کو، اور آج ہم اقامت دین کے امام ہیں اور ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو یہود نے کیا۔ اللہ نے تو کھول کے بتا دیا۔ یہ تھی آیت آپ کی نساء کی 154، اور نسائی کی 155 دیکھیں، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے اس عہد کو کی شکنی کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے احکامات کا انکار کرنے پر، وَقَتْلِهِمْ أَنْبِيَاءَ، تیسرا جو برا کام انہوں نے کیا کبھی فعل، وہ انبیاء کو قتل کیا بغیر حق، نا حق،
یہ حق قتل، حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہوتا ہے بھلا؟ سر قتل کے بدلے قتل جو ہوتا ہے۔ وہ قصاص بھی حکومت کرے گی، آپ نہیں کر سکتے۔ ذرا ان چیزوں کو بڑا کلیئرلی سمجھیں۔ وَقَوْلِهِمْ، اور سنیں کیا کہتے تھے، قلوبنا غلف، ہمارے دل بالکل پردے میں ہیں، جو مرضی یہ کہو، وہ پردہ ایسا ہے کہ اس کے اندر آپ کی بات جاتی ہی نہیں ہے۔ انبیاء سے یہ کہا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان پر مہر لگا دی ان کے انکار کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، ان میں سے بڑے تھوڑے ایمان لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے یہودی اہل کتاب بڑے تھوڑے ہیں۔ یہ تھی آیت 155 اور 100 مائدہ کی بار میں فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَتَ عَشْرَ نَقِيبًا، یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان سے عہد لیا اور ان 12 نقیب مقرر کیے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟ کنڈیشن بتا تھی، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وَأَزَّرْتُمُوهُمْ اور تم ان کی پوری پوری مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے؟ بھائی کوئی اللہ غریب تو نہیں ہے نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیں۔ اپنی نیکیوں کا اضافہ کرو گے، ذخیرہ بناؤ گے آخرت میں۔ فی خدا سبیل کا اللہ خوف کا کرو، خدا کا خوف کرو۔ میں پوچھ رہا ہوں اقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور آپ پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیں گے ہمیں۔ بس کرو، بس کرو۔ کوئی اور سنے غور سے، اللہ اس قرض حسنہ سمجھتا ہے جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی میں جو خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنے ذمے قرض سمجھتا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، اس کا دیا ہوا مال انسان اسی کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں تو مجھے قرض حسنہ دے رہا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کے راستے میں اس پسندیدہ مال کو خرچ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں جنت کے ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے کفر کیا اس کے بعد، سمجھیں بات کو، کفر کا کس کا کیا، انکار کس کا کیا؟ میثاق کا، میثاق کا۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے اس میثاق کا انکار کیا اس کے بعد، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ گمراہی میں بڑا دور نکل گیا۔ آج مسلمان قوم کہیں کی ہو، سعودی عرب، پاکستان، سب اس میثاق کو بھلا چکے ہیں، اور ہم بالکل اس کے مصداق ہیں۔ فقط ضل سواء السبیل۔ آیت مائدہ آخر میں آیت پیج 4 کے ہے، بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، اللہ اکبر، بڑے غور سے پڑھیں۔ ان کے اس میثاق کو توڑنے کے، یہ میثاق کا عہد جو جب انہوں نے توڑا تو سب سے پہلا عمل، پہلا کام کیا ہوا؟ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَ لَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دل سخت ہو گئے۔ آئے ہائے ہائے، میں کبھی ایسی شادیوں پہ نہیں جاتا، تو مجھے جانا پڑ گیا کیونکہ وہ پڑوسی تھے۔ میں نے جب وہاں دیکھے جو حال، عورتیں مردیں ایک جگہ، باپ
مردوں کو ریسیو کر رہا ہے، بیٹی بن ٹھن کے اور عورتوں کو ریسیو کر رہی ہے، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا عہد یہی تھا ہمارا کہ ہم اس طرح اپنے فحاشی اور عریانی کے کام کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ گانے بج رہے ہیں، کوئی عشاء کی نماز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پہلا کام کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ تو جو تورات کے احکامات ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں الٹ پھیر کر کے، اور پھر کہا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا، وہ جو ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی نا اس کو انہوں نے بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تم ان کی خیانت سے آگاہ ہوتے رہو گے سوائے چند لوگوں کے۔ ذرا دیکھیں کتنی بڑی امانت جو ہے وہ اللہ کے ہاں ایک مقبول عمل ہے، اور خیانت کتنی لعین کام ہے۔ واعف عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کا معاملہ کیجیے۔ وصفحوا، اور ان کو معاف کرو۔ کیوں؟ آپ کا کام دعوت دینا ہے، رہا معاملہ ان سے انتقام لینے کا، جب میرے پاس پہنچیں گے ممکن میں دنیا میں بھی لے لوں یا آخرت میں لے لوں۔ ان اللہ یحب المحسنین، وہ جو عہد کی پاسداری کرتے ہیں نا وہ محسن ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان محسنین میں سے کرنا جو آپ کے عہد کی پابندی کرتے ہیں۔ سر کوئی جی میں سب بھی ایک شادی میں گئی تھی، وہاں پہ اسی طرح میوزک اور گانا بجانا تھا، تو میں نے کہہ دیا کہ انہوں نے اللہ جانے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں اور گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے میری بات کو اتنا وہ کیا کہ مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا، اور مجھے پرواہ نہیں، کرے نہ کرے، میں نے انہیں کہہ دیا، اور انہوں نے مجھ سے رابطہ بالکل چھوڑ دیا کہ اس نے ہمیں یوں کہہ دیا ہے۔ یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا۔ اللہ انہی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ حق بات سننا پسند نہیں کرتے۔ قرآن میں آپ نے پڑھا نہیں ہے؟ جی تو قرآن کی حقانیت پر آپ پر واضح نہیں ہوئی؟ بے شک ہوئی۔ تو ذرا ان چیزوں کو دیکھیں، قرآن کتنی بڑی حقیقت ہے۔ اس وقت جب نازل ہوا اور آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی دیکھ لیں، ان لوگوں کے رویے دیکھ لیں۔ میں نے وہ سنا تھا بوڑھی گھوڑی لال لگام، اور اس دن میں نے دیکھا یہ سب کچھ۔ بالکل سر جی، صحیح کہا آپ نے۔ اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بچائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہمیں اس عہد کو، اس میثاق کو، پورا آگے آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا میثاق ہے۔ میں نے یہ ہینڈ آؤٹ آپ کا بڑا مکمل ہے۔ آخری آیت المائدہ کی 14 پیج 5 پر، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا۔ یہ نصارہ کون لوگ ہیں بھلا؟ جلدی بتائیں۔ حضرت عیسیٰ کے پیروکار۔ یہ اتنی بات نہیں ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں، یہ اہل کتاب ہی ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان اہل کتاب میں سے کچھ تو یہود کے یہود رہے، وہ تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا ایمان لانے کے لیے حضرت عیسیٰ پر۔ جو لوگ ایمان لے آئے انہیں نصارہ کہتے ہیں، اور انہوں نے کیا حرکت کی؟ انہوں نے آگے چل کر اس پوری بات کو بدل دیا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ ان کا ظلم تھا، یہ ہیں وہ نصارہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اوپر تو تھا نا ٹوٹل اہل کتاب کا، اب یہاں نصارہ کا الگ ذکر کر دیا مائدہ کی 14 میں۔ پڑھیں سمجھیں ذرا، کتنی کمال قرآن کی ڈسکرپشن ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی عہد لیا۔
ادھر آؤ ادھر آؤ، ہم نے ان سے بھی عہد لیا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ بڑا حصہ جو ہے وہ سب سے بڑا حصہ وہ ہے جو عقیدہ ہے، جو توحید ہے، جس میں انہوں نے شرک کیا۔ اللہ کہتے ہیں فَأَغْرَىٰ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةً وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور پھر وارننگ دے دی، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمْ، اور عنقریب اللہ ان کو آگاہ کرے گا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو وہ کرتے رہے۔ آپ کے سامنے میں نے ابھی تک انبیاء اور اہل کتاب کا تفصیل سے قرآن میں جو ذکر آیا ہے وہ آپ کے سامنے آیات موجود ہیں، ہینڈ آؤٹ موجود ہے۔ اب آخری بات جو ہے مسلمانوں کے سر جی ساتھ، ایک سوال نصارہ کے بارے میں۔ سر جی یہ جو نصارہ ہے یہ بھی انہوں نے اپنا یہودیوں کی طرف خود نام رکھا تھا، یا اس آیت کے ساتھ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ من انصاری اللہ، انہوں نے کہا تھا نحن ہاں انصار اللہ۔ آپ اتنے اچھے طالب علم ہیں، آپ کیوں نہیں سوچتے کہ نصارہ کا معنی ہے مددگار، اور ان جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کا حکم ہے، لیکن اس وقت تو حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ کے جو اصلی فالوور ہیں وہ مسلمان ہیں۔ نصارہ نے کیونکہ یہ کہا تو اللہ نے ان کا تعریف سے نام لیا، لیکن یہی جب بعد میں آگے بڑھے اور یہی نصارہ جو تھے یہ توحید شرک، ساری شرک میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں لہٰذا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور قرآن نے کتنا کلیئر کیا ہے، میں نے کل آپ کو پورا بتایا ہے سورہ آل عمران میں، اور پھر اسی کی تفصیلات کھل کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں سورہ مریم میں۔ پڑھی ہیں آپ نے؟ جی جی سر بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ جی سر جی آگے۔ اچھا، اب آئیے مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کا عہد بڑا ہی سمپل ہے، اور دو الفاظ ہیں، سمینا و اطعنا، ہم نے سنا جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اور ہم نے اس کی اطاعت کا حق ادا کیا، یہ ہے ہمارا عہد۔ یہی ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول جو ہے وہ ہمارا نعرہ ہے، وہ ہمارا مقصد ہے، مقصد زندگی ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی اس نعمت کو ذرا یاد تو کرو جو ہم نے تم کو عطا کی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ قرآن و سنت، وہ ہدایت، وہ میثاق الذی، اور وہ پختہ عہد، وثقاکم بہی، وہ جو تم نے کلمہ پڑھا ایمان لانے کے بعد تم نے اس کو پکا کر دیا، اذ قلتم، جب تم نے کہا سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر کر اس کے احکامات کی تعمیل کرو، اور جس سے منع کی ہے رک جاؤ۔ کیوں؟ جس اللہ سے ہمارا واسطہ ہے وہ کون ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اور سورہ الحدید میں فرمایا ما لکم لا تؤمنون باللہ، اللہ اکبر، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے، اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کس بات کی؟ لتؤمنوا بربکم، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے تقاضے پورے کرو۔ وقد اخرجنا میثاقکم، اور قد اخذ میثاقکم، ہم نے تم سے پکا عہد لیا ہے، ان کنتم مومنون، اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر
اللہ پر ایمان لا کر اس ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ آپ نے دیکھا کس قدر ہم بھی وہ ساری جو باتیں اوپر کہی گئی ہیں وہ اس لیے کہی گئی ہیں کہ اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے میثاق کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ نے کس طرح ان کو وارننگ دی، پھر ان کو معذور کر کے ہمیں اس مقام پر فائز کر دیا۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ اور جو آپ نے یہاں سورہ مائدہ کی 7 اور سورہ الحدید کی 8 جو پیج نمبر 5 پر ہیں، آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، کھولی ہیں، کوئی سوال ہو؟ اب جناب آخری بات، اس کو ریڈ مارک کریں، ریڈ سے آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، میثاق الہی توڑنے کے خوفناک اور ہولناک نتائج۔ اب اللہ نے کھول کے بتا دیا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد جو لوگ توڑ دیتے ہیں، وہ یقطعون ما امر اللہ، اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں۔ ہاں، یقطعون ما امر اللہ بھی ان یوصل، جس کو ملایا جائے، وہ یفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ زمین میں فساد کب پھیلتا ہے؟ جلدی بتائیں، شارٹ جواب، پورا سر پوری جب اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ہاں، جب بھی انسان نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، آپ امت مسلمہ کو دیکھ لیں، فساد ہی فساد اس لیے نظر آتا ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کی۔ اگر ہم نے اس ملک میں اسلام نافذ ہوتا، ایڈمنسٹریشن، اسٹیبلشمنٹ، عدالتیں، ادارے اس کی پابندی کرتے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہوتی۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے بات آپ کو؟ جی سر جی۔ اور آخری آیت بڑے غور سے سنیں، اللہ رب العالمین یہ تو تھا نا کہ کیا ذلت ہوگی اس میثاق کو توڑنے میں، اولئک هم الخاسرون، یہ خاسر 2-4 پیسے کا خسارہ نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے، وہ ابدی زندگی میں وہ جہنم میں جائیں گے۔ سمجھا کریں، اولئک هم خاسرون ثواب کے لیے ہم پڑھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ خود ہمارے اوپر نافذ ہو رہا ہوتا ہے جب ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ سنیں آخری آیت بڑی سخت ہے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، یہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ پکا عہد میثاق توڑا ہے، اس کی وجہ سے لعنہم، اللہ نے ان پر لعنت کی، نمبر 1۔ نمبر 2، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دل سخت ہو گئے، گناہوں کی طرف مائل ہو کر دل سخت ہو گئے۔ نمبر 2، تیسری بات، یحرفون الکلام عن مواضعہ، یفرقون سر جی۔ یحرفون الکلام عن مواضعہ، اللہ کی بات کو اس کی اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں۔ یہ آج کے حکمران کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات کی کچھ اور ہوتی ہے، اپنے فائدے میں اس کو وہاں چپکا دیتے ہیں۔ اللہ کے پاس پہنچ سر آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے۔ سر کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا تبھی وہ بیچ میں نا بند کر دیا ہوگا انہوں نے۔ یہ کل بھی ہو گیا تھا ان کا، لگتا ہے کوئی لائٹ کا ایشو ہے، اکٹھے دونوں وہ ہوسٹ تو موجود ہے۔
لوگ بھاگ رہے ہیں، بھاگے نہیں، ہو سکتا ہے آ جائیں سر نا، آن کر لیں اپنا. نہیں ہم نہیں بھاگ رہے. میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں. آواز آ رہی ہے؟ جی آپ سر جی آپ آئیے آئیے جی آپ بند آئیے ہو سر. گئی سر تھی. اب آ سر رہی ابھی آئیے. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں پورا ہینڈ آؤٹ آپ کا کہ انبیاء کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کا پکا عہد تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اور ہے، اور اس کو پورا نہ کرنے کے کیا نتائج ہیں، یہ آج آپ کے سامنے ساری صورتحال قرآن پورے سے سامنے آ گئی ہے. آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے؟ پہلا سوال. جی سر، اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے، اللہ الحمد پاک للہ. کو بہت زیادہ اجر دے. اب آپ جی کا اور میرا سمجھ لیا کام ہے یہ لیکن ہے کہ ہم جی ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں، اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں اور جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں، ورنہ قیامت آپ کے سامنے ہے کہ قیامت کے دن اس میثاق پر عمل نہ کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا. جی سر جی یہی بات ہے. ہمیں بہت زیادہ فکر کرنی ہے، اب مزید اپنی خامیوں کی طرف نظر کرنی ہے اور اس دین کا کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور آپ کے پاس یہ ہینڈ آؤٹ بہت قیمتی ہے کہ سارے میثاق ہم نے نکال کے اور ایک ہینڈ آؤٹ میں لے آئے ہیں. جی سر. کوئی سوال ہو، ابھی 5 منٹ ہیں، ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، اور اس ہینڈ آؤٹ کو پرنٹ کرا کے خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی اس پر اپنا خود لیکچر دیں تاکہ اور اپنے دعوت میں اس کو استعمال کریں. السلام علیکم. وعلیکم انشاءاللہ سر. السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ نے قرض حسنہ کا بتایا تھا کہ ہم جو اقامت دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اقامت دین کے علاوہ جیسے ہم صدقہ و خیرات دوسرے ہیں، فرائض ہیں یا صدقات ہیں، تو وہ بھی اسی میں ہی آئیں گے نا؟ نہیں، وہ اللہ اس کا اجر آپ خوب بڑھا چڑھا کے دے گا، لیکن قرض حسنہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں اس کو قرض حسنہ میں اللہ تعالیٰ شمار کرتے ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہی مال ہے جس کو ہم خرچ کر رہے ہیں. یہ کوئی ہم اپنے پاس سے تو کچھ خرچ نہیں کر رہے، لیکن اس کا کرم دیکھیں کہ وہ اس کو قرض حسنہ ٹریٹ کرتے ہیں. اور قرض حسنہ بھی اللہ اپنے لیے، تاکہ اس کو جب کئی گناہ کر کے واپس کریں گے تو وہی کر سکتے ہیں، کوئی اور کر نہیں سکتا، خزانے کے مالک وہ ہیں. سر جی وہ جو داہدہ والی حدیث ہے اس میں بھی میں یقرض اللہ قرضا حسنا پر انہوں نے اپنا باغ جو ہے نبی کریم صاحب سے ان کو کہا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، تو وہ اسی میں پھر آئے گا صرف جنگ کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس کام میں مصروف تھے؟ سردی غزوات ہی کا جی سلسلہ چل رہا تھا، غزوات ہی کا سلسلہ چل رہا تھا سر تو جی. پھر ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. سر زکوٰۃ کے علاوہ اگر کسی غریب کی مدد کی جائے، اللہ کی رضا کی خاطر اس کی مشکل آسان کی جائے، تو وہ بھی تو قرض حسنہ میں ہی آئے گا. یہ آپ اپنی طرف سے مت ٹھوکیں، اللہ آپ کی وہ ساری مسائی قبول فرمائے گا، آپ کو اجر بھی بڑھا چڑھا کے دے گا، لیکن قرض حسنہ اللہ نے دین کے غلبے کے لیے خرچے کو کہا ہے. بات سمجھ سر آئی کہ نہیں آئی؟ سر میثاق کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت چاہ رہے تھے. یہ 3 قسم کے میثاق کا بیان ہوا ہے. اب یہ جو 2 میثاق ہیں، ایک تو بنی اسرائیل والوں کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بظاہر یعنی براہ راست یا ان کے حاضری یعنی وہ حاضر تھے تو ان سے لیا، یعنی ان کو یاد تھا، وہ اسی وقت جو بھی طریقہ تھا ان کے ساتھ رابطہ تھا. اب تیسرا جو میثاق ہم لوگوں کے ساتھ ہے یا پوری نوع انسانیت کے ساتھ ہے، عہد الست، یہ تو روحوں سے لیا تھا، اور اس کے بعد ان کی یہ جب دنیا میں آئے ان کے ذہن سے مٹا دیا تھا کہ بھئی آپ نے اس طرح کا وعدہ لیا تھا. تو اس میں اب
یہ میثاق میں فرق بڑا صاف نظر آ رہا ہے. وہ تو حاضر تھے، ان کے دماغ ان کو یاد تھا وہ دونوں، ہم غیر حاضر تھے یا باقی. اور تو اس میں پکڑ، یعنی اس میں کوئی گنجائش ہوگی، کیونکہ اب تو ہمیں کچھ یاد نہیں ہے کہ عہد الست میں ہم نے لیا تھا یا نہیں لیا تھا، لیکن اللہ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، مان گئے ہم. تو یہ فرق کیوں رکھا اللہ نے کہ اب بڑے یہ غور سے سنیے، یہ آپ نے چیزوں کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے. عہد الست تمام روحوں سے لیا گیا، اور جن کی تربیت والدین یہود اور نصارہ بناتے ہیں، نہ گھروں میں دین تھا، وہ آہستہ آہستہ وہ مسخ ہو گیا. لیکن جس طرح حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت صدیقۃ الکبریٰ ہوں، وہ عہد الست ان میں زندہ تھا. جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا لانے کو کہا، فوراً ایمان لے آئے. لہٰذا عہد الست انہی کو بھولتا ہے جو فاسقانہ زندگی گزارتے ہیں. جو ایمان پر قائم رہتے ہیں وہ اپنی فطرت پر قائم رہتے ہیں، اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم کی آیت 30. اللہ نے انسان کو پیدا اس فطرت پہ کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے، کہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے. جس طرح پوری کائنات کی ہر چیز اللہ کی احکامات کی پابند ہے، انسانی فطرت کو بھی بنایا اللہ نے اس طرح ہے. لیکن مسخ کون کرتے ہیں؟ ماحول، حالات، والدین، گھر بار، یہ وہ سب. یہاں تک آپ ایگری سمجھ گئے ہیں بات کہ نہیں؟ بالکل، یہ تو بالکل صحیح ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں. اب سنیں بڑے غور سے. اب جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ اسی فطرت کا اور اسی عہد کا اعادہ کر رہے ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب سمجھ کے کہیں گے تو آپ بالکل اسی فطرت پر قائم ہونے کے لیے یہ عزم اور حوصلہ ایمان لانا کہتے ہیں. اور اگر آپ نے اس پر قائم رہے تو اللہ انعام دے گا. اگر کہہ کے زبان سے اللہ الہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نہ دونوں چیزوں کی پرواہ نہیں کی، زندگی گزاری مال اور کے لیے محبت میں، اولاد کی محبت میں، اللہ کو بھول گئے، پھر وہی حشر ہوگا جو ان کا ہوگا جو عہد الہی کو، میثاق کو توڑتے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی، غور کریں گے انشاءاللہ. کافی جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ یہ آج کا لیکچر اس لیے بڑا اہم تھا، یا درس، کہ جس میں ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ عہد میثاق کیا چیز ہے، کہ اللہ کا رسولوں کے ساتھ کیا میثاق تھا، بنی اسرائیل اہل کتاب کے ساتھ کیا تھا، ہمارے ساتھ کیا ہے، اور اس کے توڑنے کے نقصانات کیا ہیں. یہ سب چیزیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ خیر. اللہ پاک بہت سر جزائے. سر یہ جو ابھی بھائی نے ایک بات کی ہے نا، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر بنی اسرائیل کو یہ ایج حاصل تھا کہ وہ فزیکلی وہاں پہ موجود تھے، تو ہمیں تو یہ ایج حاصل ہے کہ ہمیں ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے جس کی حفاظت خود انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی ہے. تو ہم کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے پاس. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ کو پورے شعور کے ساتھ وہ جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، وہ جو شعور عطا فرمایا ہے، اس کے ساتھ آپ اعتراف کرتے ہیں. لہٰذا اللہ نے جو آپ سے لیا ہے وہ میثاق، وہ بھی بڑے شعور اور پختہ عقل و ذہن کے ساتھ آپ نے دیا ہے. اور آپ بالکل جو آپ نے کہا کہ قرآن اور قرآن کے اندر حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحتیں فرمائی ہیں، ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اتمام و حجت ان پر بھی ہو چکا، ہم پر بھی ہو چکا. سارے بنی اسرائیل تو وہاں موجود نہیں تھے نا جب اللہ نے میثاق لیا، رفعنا فوقہم الطور. باقیوں نے تو اس کو سن کے کیا. ہم نے بھی سمعنا واطعنا، جو ہمارا میثاق کی اصل جڑ ہے وہ یہی ہے. ڈاکٹر صاحب سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر، بالکل سر، بالکل یہی سر، اسی کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی. جزاک اللہ. تو سر جی، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہی فرما دیا نا کہ جو قرآن اور میری حدیث کو مضبوطی سے تھامی رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا.
تو ہمارے پاس تو یہی چیز ہے جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے، زندگی اور موت سارا کچھ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ میں نے آپ کو ساری آیات بھیج دی ہیں۔ جی اولو سر۔ الالباب کون ہیں؟ اس کی ساری آیات آپ کے پاس موجود ہیں اللہ کے نزدیک۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اولو الالباب وہی لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جی یہ تو سر، خلاصہ ہے ان ہینڈ آؤٹ کا۔ قیامت کے دن آپ کے سے بھی اللہ پوچھے گا کہ اس قرآن میں جو مطالبات تھے کہ آپ نے پورے کیے نہیں کیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح ہم اگر کوئی حدیث یا کوئی اس طرح یعنی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور ہمارا عمل بہت کمزور ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہم اچھی طرح ہم عمل کریں پھر نہ دوسروں نہ نہ تک نہ نہ پہنچائیں۔ نہ، یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنے عمل کی بھی بہتری کی طرف گامزن رہیں، اور لوگوں کو آپ جو صحیح بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے قرآن و سنت سے وہ کہیں، چاہے آپ کا عمل کم ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ سر ہم تو اتنے پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہیں، تہجد میں نہ نہ اور نہ نہ، پورے اس میں۔ آپ کو ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ پورے کے پورا، تو جی آپ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے پوری دلائل کے ساتھ پیش کریں۔ سر جی اس کے اوپر ایک جی سر۔ بات کہ ہم جب دوسروں کو بتانے لگیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارا عمل خود بخود نکھرتا چلا جائے گا، بہترین ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں خود آپ اپنے آپ کو پابند کرنے کے ذمہ داری آپ نے قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ جی سر۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے سر، جیسے آپ سمجھاتے ہیں اس پہ عمل کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ کیونکہ آج 6 اور 7 جو آیات ہم نے آج زیر مطالعہ تھی اس میں عہد انبیاء تھا، تو میں نے کہا ہم اس عہد انبیاء اور عہد بنی اسرائیل اور عہد امت مسلمہ کو پوری طرح سارے کو سمجھ لیں، اور اس کو نہ پورا کرنے کے کیا نقصانات ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا جزاک فرمائے۔ آمین اللہ، ثم بہت آمین۔ معلومات میں اضافہ ہوا ہے، پڑھ تو جاتے تھے مگر پھر بھی ابھی اس سے ہمیں دوبارہ ریپیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ ایک چیز میں نے آپ کو بھیجی ہے، آپ میں سے جو واقعی وہ ہے جمعہ خطبہ اوریہ مقبول جان کا، آپ سب کو مل گیا ہے، میں نے بھیجا ہے خود۔ بڑی کمال کی بات ہے، انہوں نے جہاد و قتال کے بارے میں اور موجودہ فلسطین کے مسئلے کو اس طرح اجاگر کیا ہے کہ یہ انہی کا حصہ ہے۔ ضرور سر پڑھا پڑھیے۔ ہے، بہت اچھا بہت اچھا، بہت ہی اچھا بیان ہے ان کا۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔